ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفسیر نور الثقلین سورۃ الفلق۔ سورہ فلق مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضامین۔ ان دونوں سوروں میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دیتا ہے تو وہ اس ذات کی پناہ میں آ جاتا ہے جو پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن سہارا اللہ تعالیٰ کے نام کا جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق فرمائی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو گرہوں پر پھونکے مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر آیات۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ روایات میں آیا ہے سجین جہنم کے ایک کھلے ہوئے کنویں کا نام ہے، اور فلق جہنم میں ایک ایسے کنویں کا نام ہے جس کا منہ بند ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو بیت المقدس کے پاس ایک چٹان ہے وہاں محشور کیا جائے گا اور صاحبان تقویٰ کو جنت کے قریب لایا جائے گا۔ اہل جہنم کو اس چٹان کی بائیں جانب محشور کیا جائے گا جو 7ویں زمین کے مرکز میں ہے، اسی میں فلق اور سجین ہے۔ کتاب مافی الاخبار میں روایت ہے، معاویہ بن وہب کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے۔ کسی نے آپ کے حضور سورہ فلق کی تلاوت کی تو اس آدمی نے امام کے حضور سوال کیا، فلق کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک دراڑ ہے، اس میں 70,000 گھر ہے، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 اژدہے ہیں، ہر اژدہا کے پیٹ میں زہر کے 70,000 مختلف اجزاء ہیں۔ جہنمیوں کو اس عذاب سے معذب ہونا ہوگا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ کتاب توحید میں روایت ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کیا خداوند تعالیٰ اپنی مخلوق کو اتمام حجت کے بغیر عذاب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی پناہ اس طرح نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا مشرکین کے وہ بچے جو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے تمام مخلوق کو جمع کرے گا۔ اس دوران مشرکین کے چھوٹے بچے حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے، وہ اس وقت بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوں گے۔
اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ تم نے ہی ہمیں موت دی، ہم نے اپنے آپ کو موت نہیں دی۔ نہ تو نے ہمیں بلوغ کی منزل تک جانے کی اجازت دی کہ ہم اپنے کاموں اور زبان کو استعمال کرتے کہ ہم سے ایسے افعال سرزد ہوتے جو معصیت کا سبب بنتے، نہ تو ہم تک تیری کتاب پہنچی جس کو ہم پڑھتے، اور نہ تیرا رسول ہم تک پہنچا کہ ہم جس کی اطاعت کرتے۔ جو کچھ تو نے ہمیں تعلیم کیا ہے ہم صرف وہی جانتے ہیں۔ اس وقت خداوند تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا، اے میرے بندو اور میری کنیزو، اگر میں تمہیں حکم دوں تو تم اسے بجا لاؤ گے؟ وہ جواب دیں گے، اے پروردگار، ہم سراپا اطاعت ہیں۔ راوی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے گا جس کا نام فلق ہے۔ وہ جہنم کے عذاب میں سے ایک شدید ترین عذاب ہے۔ وہ انتہائی تاریک مقام سے زنجیروں اور توقوں کے ساتھ نمودار ہوگی۔ بس اس وقت اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ وہ مخلوق کی طرف پھونک مارے۔ جب وہ پھونک مارے گی تو آسمان ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، سمندر برف بن جائیں گے، پہاڑ گرد و غبار میں بدل جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا، حاملہ عورتوں کے حمل گر پڑیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جوامع الجامع میں روایت ہے، من شر غاسق سے مراد رات ہے جب اس کا اندھیرا ہر طرف چھا جائے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے لیے عرب بولتے ہیں وغبۃ الشمس، سورج غائب ہو گیا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریب ہے کہ فقر کفر میں بدل جائے اور قریب ہے کہ حسد قدر پر غالب آ جائے۔ کتاب خصال میں روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہر چیز کی علامت ہے جو اس پر دال ہوتی ہے۔ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب کوئی غیر حاضر ہو تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی حاضر ہو تو خوشامد کرتا ہے، جب کسی پر مصیبت آئے تو خوش ہوتا ہے اور شماتت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو بخیل ہو، حاسد ہو اور بزدل ہو۔ مومن نہ تو بزدل ہوتا ہے، نہ بخیل اور نہ حریص ہوتا ہے۔ حضرت زید بن علی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، لوگ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ اس بات پر خوش نہیں جو 4 سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ ان میں سے ایک میں ہوں، دوسرے آپ ہیں اور ہماری ذریت ہیں، بعد میں ہمارے پیروکار ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، 3 خصلتوں کو 3 گروہوں سے لیا گیا ہے۔ صبر جناب ایوب علیہ السلام سے، شکر جناب نوح علیہ السلام سے، اور حسد اولاد یعقوب علیہ السلام سے لیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے، ان کا ایک حواری ان کے ساتھ تھا، وہ کوتاہ قد کا مالک تھا۔ جب دوران سفر وہ ایک ندی پر آئے، انہیں اس ندی کو پار کرنا تھا، اس پر کوئی پل بنا ہوا نہیں تھا اور نہ کوئی کشتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور پانی سے پار ہو گئے۔ جب اس حواری نے دیکھا تو اس نے بھی اللہ کا نام لیا اور پانی کے اوپر چلنے لگا۔ اس دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ اللہ کا نام لے کر پانی پر چل سکتے ہیں اسی طرح میں بھی چل رہا ہوں۔ جو ہی اسے یہ خیال آیا وہ پانی میں ڈوب گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پانی سے باہر نکالا اور فرمایا بتا تیرے دل میں کیا خیال آیا تھا، تو اس نے اپنا جرم بیان کیا، بس آپ نے اسے توبہ کی تلقین کی، چنانچہ اس نے توبہ کی تو اسے دوبارہ اپنا مقام مل گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے بلند مراتب کے مرتبے کی خواہش کرنا یا ان پر حسد کرنا جرم ہے۔